بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کرنا چاہتا ہوں، جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو جنازہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ کھانا وغیرہ بھی تیار کرواتے ہیں جو لوگ جنازہ پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے، یا پھر اب یہ کہہ لیں کہ ان کو ایک قسم کا کلچر کی وجہ سے وہ ایک چیز روک نہیں پاتے. کرتے ہیں سارے، بس ان کو پتہ نہیں کر کیوں رہے ہیں، بس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کسی اور نے بھی کیا تھا. کچھ دن پہلے ایک جنازے پہ جانا ہوا. ایک بہت ہی عزیز انکل تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہاں پر بھی کھانا موجود تھا، تو میں وہاں پر بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا ویسے کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے ہمیں. اور جیسے شادیوں کو موسیقی سے پاک کرنے کا کچھ لوگوں نے عزم اٹھایا ہوا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ویسے ہی جنازوں کو بھی اس کھانے کی یہ جو کلچرل ایشو بن چکا ہے جو ہمارا، اس سے بھی اس کو پاک کرنا چاہیے. اگر کوئی بہت دور سے آتا ہے، جیسے ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، بہت بہت دور سے آتے ہیں اور تھکے ہارے ہیں اور بیچارے بھوکے ہیں، تو ان کو تو بندہ تھوڑا سا ان کے لیے کوئی خاطر تواضع کر سکتا ہے. لیکن جب کھاتے پیتے گھروں سے لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ ناروے کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں بھی ظاہر سی بات ہے سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی لوگوں کی، اور وہاں پر بھی آپ کئی لاکھوں کا کھانا لگا دیں اوپر. سوچے پہلے تو ایک بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فیملی ممبرز جو ہیں وہ ایک ایسا عزیز کھو چکے ہیں جو کہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے اوپر ایک اور پریشر ڈال دیا کھانے کا. اگر آپ نے نہ بھی ڈالا ہو تو بس لوگوں کو توقع یہ ہوتی ہے کہ کھانا تو ہوگا وہاں پہ. تو میں اس کے اوپر بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ سننے والوں میں سے، دیکھنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں یہ وقت آیا ہوگا، اور آپ جانتے ہوں گے کتنی مشکل سچویشن ہوتی ہوگی کہ ایک طرف تو آپ افسوس کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہیں آپ کو کھانے کا جو پورے کا پورا سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک فیملی میں ہی ایک فوتگی ہوئی، تو وہاں پر بھی یہ ایشو بن گیا کہ کھانے میں کیا بنانا ہے. ابھی دفناتے ہوئے تقریباً 2-3 دن گزرے ہوں گے، اور وہاں پر جھگڑا ہونے لگا تھا کیونکہ وہ جن کی فوتگی ہوئی تھی جن کی فیملی میں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بکواس ہے، آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ یہاں پہ ابھی ہماری فوتگی ہوئی ہے اور آپ یہاں پر ڈشیں ہم سے لکھوا رہے ہیں. تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سچ مچ میں دیکھا جائے تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ اس چیز کو اتنا عام سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ ایک جنازہ ہوتا ہے تو ساتھ کھانا پکا ہے، نہ کہ یہ کہ جنازہ ہوتا ہے آپ لوگ ان کے لیے کچھ لے کے جائیں جن کا کوئی فوت ہوا ہے. پہلے ہوتا تھا وقتوں میں، لیکن آج کل تو ظاہر سی بات ہے سچویشن ایسی نہیں ہے سب کی، کسی کی شاید ہو. کہیں ہوتے ہیں جن کا کوئی ایسا چلا جاتا ہے جو کہ پورے گھر کو جسے سنبھالا ہوتا ہے، تو وہاں پر تو آپ کا بنتا ہے کہ ان کے لیے تھوڑی سی مدد کی جائے ان کی. لیکن میں اس چیز کو اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے اپنی مساجد سے یا پھر ایسے جگہوں سے جہاں سے کھانا وہ کرواتے ہیں وہ چھوڑ دیں یہ کرنا، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو شروعات کرنی پڑے گی. اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں اس سچویشن میں، اور ظاہر سی بات ہے زندگی کا یہ اصول ہے، جنہوں نے آنا ہے اس نے چلے جانا ہے. تو ایسی اگر زندگی میں ایسا اگر وقت آتا ہے تو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ چیز جو ہے ہماری طرف سے نہ ہو. آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کرتا ہوں. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ ہم اپنے دین کو اتنا مشکل نہ کر دیں کہ جیسے جہیز کی لعنت کو ختم کرتے کرتے اتنی صدیاں گزر گئیں، ابھی تک لوگ جو ہیں وہ پسے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی بیچاروں کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور کئی دہائیوں سے کئی لڑکیاں جو ہیں وہ ایسی گھروں میں بوڑھی ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی. کوئی بھی لڑکا جو ہے جو کہ بیچارہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے وہ جہیز کے پیچھے پڑ کے آپ سے جہیز مانگنے لگ پڑتا ہے کہ شادی تب کروں گا، جبکہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے یا پھر ان کے لیے صدقہ اکٹھا کرنا چاہیے. اور اتنا ہی اس کی اتنی بری حالت ہے تو
تو جیسے وہ لعنت ختم کی ہے ویسے ہی یہ، اس کو میں لعنت نہیں کہوں گا، ویسے یہ ایک قسم کا سسٹم بن چکا ہے. لیکن یہ کچھ لوگوں کو بالکل مجبور کر دیتا ہے، ان کو ایسی سچویشن میں لے جاتا ہے کہ ان کو بھی ایسا لگتا ہے ان کو کرنا پڑے گا. اگر ان کے اوپر یہ آفت آتی ہے تو ان کے اوپر یہ ایسا مشکل وقت آتا ہے کہ جب ان کا کوئی پیارا کھو جاتا ہے. تو کوشش کیجیے، آپ بھی کوشش کیجیے، اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ان کو بتائیے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی ایسی سوچ رکھنی پڑے گی کہ جب اس طرح کا وقت آئے تو ڈشیں وغیرہ گننے کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ کیسے صدقہ جاریہ بننا ان کا جو اس دنیا سے چلے گئے، کیسے ہم نے ان کی زندگی جو ہے جیسی بھی گزری، کیسے اب ہم نے ان کے لیے کوئی نیک اعمال کرنے ہیں کہ ان کو بھی اس کا ثواب ملے. ذرا تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں.